راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ میری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نئے سال کی خوشیاں ایک دفعہ پھر سے بہت بہت مبارک ہو۔ تو خداوند تعالیٰ سے میری دعا ہے، راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور جو کچھ بھی آپ نے ٹھانا ہے اچھا اور خیر کا، وہ خداوند سب اچھا پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو سامعین، کل میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا ایک شخص کی، جو ایک بڑا محنتی شخص وہ گزرا ہے، اور اس کا نام ہے جان ووڈن۔ یہ ایک کھلاڑی ہے جو امریکہ کی طرف سے کھیلتا تھا اور بہت کامیاب رہا، نہ صرف اپنے کھیل میں بلکہ اپنے کھیل سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی یہ ایک کوچ کی صورت میں بہت کامیاب رہا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئی، اور اس کی کامیابی کے پیچھے چھوٹا سا ایک جملہ تھا جو بچپن میں اس کے والد نے اسے سکھایا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ میک ایچ ڈے یور ماسٹر پیس، یعنی اپنے ہر دن کو شاہکار بنا دو، جو کرو پوری ایمانداری سے، محنت سے، لگن سے، اور اتنے جذبے کے ساتھ کہ آپ کو لگے کہ یہ کام آپ کو آخری دفعہ ملا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کے کلام میں بھی ہمیں اس تعلق سے بہت اچھی بات سکھائی گئی ہے، اور واقعی اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو کام کرو جی سے کرو، اور یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ اور خدا کرے کہ ہم ہر کام اگر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو ہر ہمارا کام ماسٹر پیس ہو جائے گا، اور خدا کرے کہ 2023 میں ہمارا ہر کام ماسٹر پیس ہو، اور ہم اس طرح سے خداوند کی نظر میں بھی اور انسانوں کی نظروں میں بھی مقبول ٹھہریں، اور اپنے آس پاس کے معاشرے اور ماحول کے لیے خوب کارگر ثابت ہوں اور ترقی کا باعث بنے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ تو سامعین، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپاؤ، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور خدا کرے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے، اس کی مخلوق ہوتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کی حمد میں مشغول رہیں۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑاں، مدد لے میں کس نوں پکاراں، اکھیاں چکنا میں ول پہاڑاں، مدد لے میں کس نوں پکاراں، مدد لے میں کس نوں پکاراں۔
میری مدد نوں رب آپ آیا میری مدد نوں رب آپ آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا جس نے دھرتی آکاش بنایا تیرے پیراں نوں دیوے کھلاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں دن سورج نہ تینوں ستاوے دن سورج نہ تینوں ستاوے راتی چن بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے راتی چن بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے خوف کھاویں گا نہ وچ اجاڑا مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں تیرا رب تینوں آپ بچاندا تیرا رب تینوں آپ بچاندا ساری بدیاں تو تینوں چھڑاندا ساری بدیاں تو تینوں چھڑاندا تیری جندڑی دیاں رکھے اتاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں جی تو سن رہے تھے ہم حمدیہ کلام اور یقیناً بہت بابرکت حمدیہ کلام تھا ہم سب کے لیے. اور سامعین میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سبھی کا کہ آپ سب لوگ نہ صرف پروگرام کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں بلکہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں آپ خط بھی لکھتے ہیں. تو ضرور آپ ہمیں خط لکھیں پروگرام راہ زندگی پی باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان کے پتے پر اور ایس ایم ایس یا کال کیجئے 0333 4825 963 کے نمبر پر اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0305 33 77 310 اور فیس بک آئی ڈی استعمال کریں گے آپ PCRM فیصل آباد. اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. اس آئی ڈی اور اس یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز پر آپ کمنٹ کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے, آپ ضرور رابطہ کیجئے. اور ابھی بھی میرے پاس کافی زیادہ پیغامات موجود ہیں
तो मैं उनको शामिल करूंगा। अमजद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, तो थैंक यू सो मच जी आपका। और रियाज एजाज है जी, आपने भी कहा मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया जी आपका। बिलाल भुट्टा, आपने बहुत प्यारी तस्वीर भेजी है जी केक की, और आपने कहा मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू और हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया बिलाल भुट्टा साहब। आपके 2 पैगामात हैं मेरे पास मौजूद, और इसके अलावा हमें विश किया है न्यू ईयर बहावल नगर से हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर एस अब्दुल गफूर कैसर साहब। आपने भी कहा सभी मसीही बहन भाइयों को हैप्पी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर, तो बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और आपके भी जनाब 2 खतूत मेरे पास मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ननकाना साहब से मेरे पास मौजूद है खत मोहम्मद अकरम सयाल साहब का, कहते हैं कि जी नया साल सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो, तो बहुत शुक्रिया अकरम सयाल साहब आपका। राजा कासिम है जी, आपका ताल्लुक चक जुमरा से है, आपने कहा कि मेरी तरफ से आपको और आप सबके खानदानों को क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, तो बहुत शुक्रिया जी आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक। मास्टर महबूब कहते हैं कि आप सबको नया साल मुबारक, बहुत शुक्रिया मास्टर महबूब साहब आपका। और आपने नेक तमन्नाओं का और दुआओं का एक पैगाम भेजा है, बहुत शुक्रिया जी। हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ना सिर्फ नया साल मुबारक बल्कि बहुत सी दुआएं। नवीद अब्बास ने कहा है कि नया साल मुबारक हो जी, आपको भी बहुत नया साल मुबारक हो। आकाश भट्टी है जी, आपने कहा कि राह जिंदगी की पूरी टीम को हमारी तरफ से, हमारे खानदान की तरफ से नया साल मुबारक हो, तो बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का जिन्होंने सभी दोस्तों को नया साल विश किया है, और बहुत सी नेक तमन्नाएं और नेक आपने दुआएं हमें भेजी हैं, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जी आप सब दोस्तों का, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मोहब्बत को, इन पैगामात के सिलसिलों को जारी रखेंगे। मेरे पास मौजूद है जी अमजद खान, आयशा खान और अलीना खान का खत। आपने कहा कि जनाब आदिल मुश्ताक साहब आदाब आदाब जनाब, कहते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आगाज की बातें बहुत अच्छी थी, और सर्दी के ताल्लुक से कहते हैं कि जो आपने बातचीत की वो बहुत अच्छी लगी, और कहते हैं कि हम अभी भी फैमिली के साथ मिलकर रेवड़ियां खा रहे हैं और खुश्क मेवाजात हमारे सामने मौजूद हैं, और साथ बैठे हम प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। आप खानदान की सूरत में इकट्ठे बैठकर प्रोग्राम सुनते हैं, तो खुदा ताला आप सबको बहुत बरकत दे। और इसी के साथ साथ मेरे पास मौजूद है कुछ और दोस्तों के खत, और उनको भी मैं शामिल करूंगा। राना मोहम्मद हारून खान साहब कहते हैं कि आज प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि शहद की मक्खियों और छत्ते की मुकम्मल तैयारी के ताल्लुक से बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, और कहते हैं कि मेरी तरफ से पूरी टीम को सलाम भी, और बहुत शुक्रिया जी आपका। आप सब ने प्रोग्राम को सुना भी और प्रोग्राम को पसंद भी किया, बहुत शुक्रिया आपका भी। और राना हारून खान साहब आपका, आपके पूरे खानदान का। राना अब्दुल वहीद साहब का खत, कहते हैं कि बहुत पसंद आया, लिसनर्स की तारीफ की है, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। आपको ये खत भी पसंद आया और आपने तारीफी कलमात भी उनके लिए भेजे, तो खतूत और SMS के सिलसिले को हम यहीं पर समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप सभी का मनपसंद सिलसिला है यानी स्ट्राइकी ड्रामा, तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। हश हश मार है सज्जे पासे मार। चाचा जी, चाचा जी, इनू बन्ना बन्ना की दिया मेरा पुत्र, ए देखा, हाँ शाबाश, इंतहा मेरी दी। नाइला दी, तू ते कड़कड़े दुपारा को। ओ चाची जी तुसा क्या करा पुत्र, तेरे चाचे दी रोटी पुचावण आईया। ए नहला पुत्र, ई वेले। जी चाचा जी, तारे घर आई हम, ता कोई ता डिठे ता रुक गईया। चाची ते नजर ही नहीं पई। ई में निके लांदी है जमीन चू, वंड फफोड़ वांगू। शाबाश भाई शाबाश, एक टुक्कर पुचाओ दुपारे को, हीर वांगू ही उम्र 60 साल दे रांझे को, अते सड़ी जो वंड फफोड़ दी। चाचा जी सच्ची गाल है, तुसा बुढ़े लगदे भी नहीं। ओए आ पुत्र तू रोटी खा,
ڈوڈا مکھن تے ساگی لسی بھی ہے پر کیوں کھوینے چھویر کو نازاں دی پلی ہے گھر جول بس کر حال وڈے ویلے دے جوتے نہیں کوئی ککڑ شکڑ کو دے نہیں چاچی جی نہیں میں ڈھوڈا مکھن تے ساگ کھاساں دے کیڑی ٹھڈی ٹھڈی ہوا گھلی کھڑی ہے کیا مزہ آندا پھر پوتر اے وٹھے دی ہوا ہے اوے آ تو کھا میرے نال بو چاچا جی جی آزم کتھے ہیں کیا پوچھ دی ہیں دھیا 6 مہینے تھی گئن اے جڈن دی او کیا دن اے MSc کیتی اس نا تے فائل چاہ کے اپنی پھٹ پٹی تے شہر ویندے اتے ڈی لتھے ولدے نہ امید نہ کامیاب او کیا لفظ ہے او نو ویکنسی دا سین اندے متھے تے بس لکھیا ہوندے رات تا پوتر اپنے ڈگریاں سڑیندا پیا ہے دماغ خراب تھی کے اوے ہن وی پوتر تو سمجھا سکدی ہوں کو ای کرو تساں کئی بہانے میرو بھیج دیو ویسے میں گلیں دیاں کو اچھا ہن اجازت دیو رات رہ پو آوے سی نہیں چاچی جی ابو کو آکھ کے نہیں آئی میں اچھا میں ویلی پیاں خدا حافظ اوے بابا اوے پیو تے امی کو میرے سلام ہی دے میں چاہ وعلیکم السلام اندھے تھی کہ میں آکے بکواس نہ کرتے کارچ بے میں نہیں باندھا کیا کرگن سے کیا کرگن سا ہونے شور مچا دے سا تے ول جناب کو ایمبولینس ونجنا پوسی ہسپتال این تا ایک نازنین مہجبین گھر جلن دی دعوت دیندی پئی مہجبین دے کوسی خانے چ ونجن کنو بہتر ہے کہ میں ہسپتال ونجا ہائے وی لوکو اچھا چل چل شرارتن چل اغوا کرگن میں کت لیکن تاوان تے کو ککھ نہیں ملنا جے تئیں تیرے ماں پیو تاوان نہ دے سن نا تیں کو تھا مجھے سا تو فکر نہ کر میں کل تیری وستی گئی ہوں چاچے کو حال چلیندا اتے چاچی کو سیر تے روٹی چاہ کے آندا ڈٹھم جی تیرے اندر کچھ شرم ہویا تا تو نہ دا ہاتھ وڈاویں جی تے نوکری نہیں ملدی ٹریکٹر ٹھیک کرا چا نائلہ ہاں اعظم تے دا علم بنجر زمینہ کو آباد کر سکتے تو لوکاں دی غلامی کرن دی بجائے 4 مربع اپنی بنجر زمین کاشت کیوں نہیں کریندا یول میں تیرے نال کام کرے سا نوکری بھی ملک دی خدمت ہے اتے بنجر زمین آباد کرن بھی تا خدمت ہے نا ہاں گال تو ٹھیک آدھی ہے لیکن اے کتا گنا ہی ہے او دیکھ تتی دھوپ دے اندر چاچا جی کو حال چلیندا دیکھ سرا چاچا جی یہ دیکھو آیا میری سونی دی آؤ میرے بختاں والی تھی اوئے اے لوفرا تو اوئے اعظم ہے جیا چاچا جی یہ دیکھو اعظم بندہ بن کے ہے اچھا جیا اے خوش خبری ہی وے جی کیا آج کنو بنجر زمینہ آباد اتے مٹی سونا شاوا بھائی شاوا جی تو جناب بڑی زبردست بات کہ واقعی ہم بعض اوقات ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں تو خدا کرے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو بہتر طور پر ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں تو خدا کرے کہ ایسا ہی ہو تو سامعین ہم بات کر رہے تھے کہ ہر کام کو ماسٹر پیس بنانا اور شاہکار بنا دینا تو اس کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں چند ایک باتیں ہوتی ہیں کہ جو کام اگر کوئی پینٹر ہے وہ ایک بہت مہان پینٹر ہے تو اس کے پیچھے اس کی محبت ہے اس کام کے لیے
اس کی محبت اس کے اندر ایک لگن پیدا کرتی ہے، اور لگن سے بڑھ کر اس کو اپنے اس کام سے جنون کی حد تک عشق ہوتا ہے، اور وہ اس کام کو انجوائے کر کے کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر باتوں میں اس کام کو کرنے میں وہ محنت بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی لیتا ہے، اور جو میں نے پہلے درجہ بتایا کہ خدا کے لیے کرنا، وہ ایک طرح سے وہ کام ہے، وہ حد ہے جو خدا کے لوگوں میں ایک طرح سے قائم ہوتی ہے، اور وہ اس حد تک اپنے کام سے پیار کرتے ہیں کہ وہ محنت کرتے کرتے کبھی بھی نہ تو تھکتے ہیں، نہ شرماتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، اور یہی چیز ان کو دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے، چاہے وہ کوئی عام مزدوری کر رہے ہیں، یا کوئی وہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی کام ان کے پاس ہو، چاہے ان کو پیسے کم مل رہے ہیں یا زیادہ، ان کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بھلا ہونا چاہیے، خدا کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے۔ جو 2-3 چیزیں آپ کو بتائی گئیں وہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، کہ کام سے محبت، لگن، جنون اور عشق کی حد تک اس کام کو کرنے کی سوچ اپنے دل میں قائم رکھنا۔ جب ہم اپنے کام میں یہ بات اپنا لیں تو دیکھیے گا ہمارے اندر بھی یہ تمام تر خوبیاں قائم ہو سکتی ہیں، اور ہم بھی اپنے کام میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ آئیے پھر آپ کو لیے چلتا ہوں آپ بیتی کی طرف اور مل کر سنتے ہیں۔ میں ہوں بیبی نور، اور آپ کے سامنے ذرا پہلے کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو میری یاد میں محفوظ ہے، اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہتی ہوں، کیونکہ اس وقت وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ فرسٹ ایئر میں جب میں نے ایڈمیشن لیا کالج میں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لڑکیوں کے ذہن میں اور لڑکوں کے بھی کتنی شوخیاں، شرارتیں اور کالج میں جانے کی تمنائیں، اور بہت سارا زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہشات، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذرا انسان شوخ ہو جاتا ہے اور سنجیدگی بھول جاتا ہے، اور کچھ کرنے سے پہلے ذرا سوچنا معیوب ہی سمجھتا ہے۔ زندگی میں یہ دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرتا جاتا ہے اور سوچتا کم ہے۔ مجھ پر بھی وہی دور تھا، سوچنا کم اور کرنا زیادہ۔ کالج میں جب ہمارا ایڈمیشن ہوا تو میری فرینڈ شپ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی۔ روز ان کا ملنا، انہی کو سوچنا، انہی کے بارے میں باتیں کرنا، گھر آنا تو انہی کی باتیں، کالج جانا تو ان کے ساتھ ملنا، کنٹین تک جانا، ٹیچرز کے بارے میں باتیں کرنا، بڑی کلاسز کے بارے میں باتیں کرنا۔ تو ایسے ہی شوخیوں میں ہنستے کھیلتے میں نے غور کیا کہ ہماری فرینڈز میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آئی گلاسز اتارتی نہیں ہے۔ گرمیوں کے دن تھے تو ہم نے سوچا کہ آئی گلاسز اگر چھاؤں میں آ گئے ہیں تو پھر تو اتارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روز ہم نے کہنا کہ اتار دو، اس نے کہنا کہ نہیں میں نے نہیں اتارنے۔ ایک دن ایسا ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اس کے آئی گلاسز پکڑ کے اتار دوں گی۔ ایسے ہی شوخی میں ہنستے کھیلتے لطیفے سنتے سناتے میرا ہاتھ اس کی آئی گلاسز تک پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی آئی گلاسز اتار دی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ اور میں اور میری باقی فرینڈز خاموش رہیں، اس لیے نہیں کہ یہ میری حرکت دوسروں نے کوئی بدتمیزی میں شمار کی یا کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہم چپ ہو گئے۔ ہوا یہ کہ جب اس کی آئی گلاسز اتری تو ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ آرٹیفیشل تھی اور ایک اصلی۔ اس کے بعد جو خاموشی ہم پہ طاری ہوئی وہ آج بھی میرے اوپر اکثر اسی طرح طاری ہوتی ہے جو اس وقت پریشانی اور شرمندگی کی وجہ سے اور اس کا دل ٹوٹنے کے اثر کی وجہ سے ہوتی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان چھوٹی عمر میں شوخیاں کرنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے سوچ لے اور دوسرے کو اس کے حال پہ رہنے دے، کسی کی ذات میں اتنا انٹرفیئر نہ کرے کہ میری طرح آگے ہو کے اس کے آئی گلاسز اتار کے اس کا دل دکھائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے آج بھی اپنے اس عمل پہ، اپنی اس شوخی پہ بہت زیادہ شرمندگی ہے۔ میں نے اس سے معذرت تو کر لی، اس نے خوش دلی سے مجھے معاف بھی کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تو اس کو قبول کیے ہوئے ہوں، مجھ پہ اس بات کا اثر نہیں ہوتا، تم اتنی ٹینشن نہ لو۔ لیکن پھر بھی اب تک میں اس سے ملتی ہوں، بہت اس سے پیار کرتی ہوں، لیکن وہ میرا عمل جو اس وقت پیش آیا تھا آج بھی مجھے جب یاد آتا ہے تو میں شرمندگی سے چپ ہو جاتی ہوں۔ جی تو سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ بیتی بھی بہت فائدہ مند ہوئی ہوگی
اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے. آپ ہمیں ضرور خط لکھیے. پروگرام راہ زندگی پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان کے پتے پر, اور کال یا SMS کیجئے 0333 4825 963 کے نمبر پر. تو سامعین, ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی, آپ کی اچھی کوشش کے لیے, کار خیر کے لیے. ابھی بھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں اور رب تعالیٰ سے مدد طلب کریں جو ہمارا بہترین مددگار ہے. خداوند تعالیٰ, ہم گزرے تمام سالوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نئے سال میں آپ کی مدد طلب کرتے ہیں. میں تمام سامعین کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی کی اور برکت کی دعا کرتا ہوں. اور خاص طور پر آج ہم نے جس موضوع پر بات چیت کی کہ ہم اپنے زندگی کے ہر ایک کام میں اپنا بہترین دے سکیں, ہم پوری محنت کریں تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کامیابی کا, ترقی کا باعث بن سکیں. ملک پاکستان کے لیے سلامتی کی, استحکام کی اور ترقی کی دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا ہم خداوند یسوع المسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں. آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو پروگرام راہ زندگی ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.